حضرت خدیجہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزیٰ بن کساب بن کلاب، آپ کا نسب چوتھی پشت میں آپ نبی کریم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت اور احترام تھے۔ آپ بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں اور مزاجاً شریف الطبع خاتون تھیں۔ آپ اخلاق کا مکمل ایک پیکر تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات میں سے تھیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت اور ثروت بھی خوب تھا، اور اس کے علاوہ حسن و صورت اور حسن سیرت میں بھی آپ اپنی ہم عصر خواتین میں ممتاز تھیں۔ پہلی شادی آپ کی ابو حالہ آپ سے ہوئی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو دوسری شادی سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ کی عتیق بن عائد سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی، اور جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس اور شرافت مزید بڑھ گیا۔ قریش کے نامور صاحب ثروت سرداروں نے آپ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ سب کو انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ تجارت سے وابستہ ہوئیں، اور جس کی وجہ سے آپ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتیں۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں، یا وہ ملازم ہوتے، ان کو اجرت یا تنخواہ دی جاتی، اور یا انہیں نفع نقصان سے کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف، تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر ہوتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے کانوں تک نبی کریم کی امانت صداقت کے چرچے پہنچے۔ آپ نے جناب نبی کریم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے حضور نبی کریم نے قبول فرما لیا۔ اسی دوران آپ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ نبی کریم کی کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے، اور اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے زیادہ دیا، چونکہ میسرہ دوران سفر قریب سے آپ نبی کریم کے حسن و اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کرتا رہا، اور اس لیے بارملا اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین حضرت خدیجہ کو بتایا کہ آپ نبی کریم نہایت ہی معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانت دار، ایماندار، شریف النفس انسان ہیں۔ آپ نبی کریم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے ام المومنین حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کی طرف سے رسول اللہ کی خدمت میں یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر گئیں۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں خالی ہاتھ ہوں اور کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا اگر کوئی ایسی عورت ہو جو آپ سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتی ہو اور ظاہری حسن و جمال اور شرافت کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی آمادہ ہو، آپ اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے؟ تو آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت طیبہ سیدہ خدیجہ ہیں۔
حضرت خدیجہ کو رسول خدا کے ساتھ شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے کبھی تھکاوٹ محسوس نہ کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت سعادت کا باعث سمجھتی۔ خدیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھیں، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی، بلکہ ان کو شادی کے موقع پر بھی حضور نبی کریم سے فرمایا کہ میرا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں اور میرے مال کو آپ جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ رسول خدا نے حضرت خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ نبی کریم کو زبردستی شیب ابو طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ قطع کر دیا۔ خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا اور شیب ابو طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شیب ابو طالب میں گندم لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا، اور ابو جہل نے اسے کہا یہ بنی ہاشم کے لیے لے کر جا رہے ہو، مگر ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کر دوں گا۔ تو اس وقت ابو جہل کا بھائی وہاں پہنچ گیا اور ابو جہل سے کہتا ہے یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر شیب ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ جب ہم شیب ابو طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتے، اور آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہیں۔ خدیجہ نے عمل سے ثابت کیا خاندان کی سعادت اور کرامت اور صداقت سے محروم لوگوں کی خدمت حاصل کرنے میں ہی راحت ہے۔ اور حضرت خدیجہ فرماتی کہ اے لوگوں گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد مصطفیٰ کا ہے، اور جس نے اپنا پورا مال محمد کی خاطر میں حاصل کر دیا، اور نبی کریم نے بھی یہ مال فقراء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو نبی کریم کی بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا۔ آسمہ بنت امیس حضرت خدیجہ کی آخری لمحات میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہ کہتی ہیں حضرت خدیجہ رو رہی تھیں اور میں نے عرض کیا خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تم نبی کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا اے آسمہ اپنی بیٹی حضرت زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کے وقت اس کی ماں کی ضرورت ہوگی اور میری بیٹی فاطمہ کے پاس اس وقت اس کی ماں نہیں ہوگی۔ تو حضرت آسمہ نے حضرت خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا جب حضرت خدیجہ کو دفن کر کے گھر تشریف لے کر آئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی ارد گرد چلتے ہوئے پوچھتی کہ میری ماں کہاں ہے؟ تو رسول خدا حیران تھے کہ کیا جواب دوں۔ تو جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا رسول خدا تم یہ کہہ دو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کو سکون آیا اور فرمایا خداوند سلام ہے اور اس سے سلام ہے اور اسی کی طرف سلام ہے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر نزاع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم نے فرمایا کیا سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے؟ واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ ہاں جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزام اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی اچھا آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔